مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری سوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ خدا نے آج پھر ممکن کیا تاکہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں، اس کی باتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کر سکیں، کیونکہ کلام کے مطابق، بائبل مقدس کے مطابق ہم ادھورے ہیں۔ ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو مبارک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ بائبل مقدس ہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے اور خدا کا کلام ہی ہمیں بناتا، سنوارتا اور ہمیں جینے کی راہ بتاتا ہے۔ آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ خدا کا ابدی کلام لا تبدیل ہے، یعنی دنیا میں سب کچھ تبدیل ہوتا ہے، ہو جائے گا۔ آسمان زمین ٹل جائیں گے، سورج چاند ستارے جو ہے وہ گر جائیں گے، پگھل جائیں گے، لیکن خدا کا کلام جو ابدی کلام ہے وہ لا تبدیل ہے اور وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آج حوالہ جات کی روشنی میں ہم ان باتوں کو سیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم کلام کو پڑھیں، سنیں اور پھر سمجھیں اور اپنی زندگیاں خدا کے کلام کے مطابق ڈھالیں، تاکہ روئے زمین پر بھی ہم باعث برکت اور آسمانی بادشاہت کے بھی شہری بن سکیں۔ تو کلام میں لکھا ہے، زبور کی کتاب، زبور نمبر 119 اور اس کی 89 ورس اور 160 ورس کے اندر لکھا ہوا ہے، اے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے۔ کیا ہے لکھا 89 ورس کے اندر؟ کہ اے خداوند تیرا کلام، یعنی جو لا تبدیل کلام ہے، خدا کا زندہ کلام ہے، لکھا ہے اے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک کیا ہے؟ قائم ہے۔ روئے زمین کے اوپر لوگ بائبل مقدس کو پڑھیں، سنیں یا نہ سمجھیں یا نہ پڑھیں، لیکن خدا اپنے کلام کی حفاظت خود کرتا ہے اور وہ آسمان پر ابد تک کیا ہے؟ قائم ہے۔ اس کو کوئی ڈسٹرب، کوئی بھی اس کو چینج، تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ 160 ورس کے اندر لکھا ہے، تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے اور تیری صداقت کے کل حکام کیا ہیں؟ ابدی ہیں، یعنی لا تبدیل ہیں، نہ ختم ہونے والے ہیں۔ یہ ابدی ہیں، وقتی نہیں ہیں، عارضی نہیں ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام کیا ہے؟ وہ لا تبدیل ہے۔ اور یسایہ اس کے 40 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، ہاں گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک کیا ہے؟ قائم ہے۔ گھاس سوکھ جاتی، پھول کملا جاتا، جس کو لوگ، دنیا کے لوگ بہت پیار کرتے ہیں یا بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کے بارے میں بائبل مقدس یسایہ کے صحیفے کے اندر لکھا ہوا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام کیا ہے؟ وہ ابد تک قائم ہے، یعنی وہ لا تبدیل نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کوئی شخص بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور یہ کیا ہے؟ آسمان پر ابد تک قائم ہے، یہ آسمان پر ہے۔ اس لیے روئے زمین کے اوپر جو بائبل مقدس کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں یا بائبل مقدس کو پڑھتے سنتے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ یہ کلام تبدیل شدہ کلام ہے، میرے عزیزوں، یہ کچھ بھی، آپ کچھ بھی، کوئی انسان کچھ بھی کہے، لیکن بائبل مقدس واضح کرتی ہے کہ خدا کا کلام آسمان پر ابد تک کیا ہے؟ قائم ہے اور وہ لا تبدیل ہے۔ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح کی تعلیم کے اندر، کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، یعنی
آسمان زمین بھی ٹل سکتے ہیں، لیکن ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تو ریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ یعنی آسمان زمین ٹل سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام جو لا تبدیل ہے، یعنی ایک شوشہ یا ایک نقطہ، یعنی یہ زیر زبر کی بھی بات ہے اس کے اندر کہ زیر زبر پیش جو اس کے اندر ہیں، نقطے جو ہیں وہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ آسمان پر کیا ہے؟ ابد تک قائم ہے۔ اور میرے عزیزو، ضرورت ہے آج بنی انسان کو بائبل مقدس کے فالوورز بننے کی، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے 10 باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ ناممکن بات ہے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ آسمان پر کیا ہے؟ ابد تک، ہمیشہ کے لیے، ابتدا سے انتہا تک آسمان زمین ٹل سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام جو ہے مقدس، کتاب مقدس باطل ہونا ناممکن ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ جو سب ٹاپک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان بائبل مقدس کو تبدیل کرنے کی جرت بھی نہ کرے، یا کوئی انسان، چاہے کوئی مقدس ہے، سینٹ ہے، کچھ بھی ہے، وہ پاسبان ہے، پاسٹر ہے، اس کے پاس خدا نے اسے کوئی بھی خدمت دی ہے، وہ خدمت گزار ہے، وہ عالم ہے، معلم ہے، کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی انسان بائبل مقدس کو تبدیل کرنے کی کیا ہے؟ جرت نہ کرے، کیونکہ یہ لا تبدیل ہے اور یہ آسمان پر ابد تک کیا ہے؟ قائم ہے۔ جیسا استثنا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کے 12ویں باب کی جو ہے 32ویں آیت میں، جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تو اس میں نہ کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ کیا ہے؟ گھٹانا۔ یعنی شریعت کے اندر یہ خدا کا حکم ہے۔ استثنا کی کتاب 12ویں باب کی 32ویں آیت کے اندر یہ بات لکھی ہے، خدا حکم دیتا ہے، منع کرتا ہے، الرٹ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ جس کا بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے، یعنی بڑا احتیاط کرنا ہے، اس کو دیکھنا بھالنا سوجھ بوجھ کر کے اس پر کیا ہے؟ عمل کرنا، اور تو اس میں نہ کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا۔ نہ تو یہ انسان کی یہ جرت ہے اس میں سے کچھ گھٹائے، اور نہ ہی اس میں کچھ بڑھا سکتا ہے اپنی سوچ، اپنی لیاقت کے جو ہے ساتھ، بلکہ خدا کا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے اور آسمان پر ابد تک کیا ہے؟ قائم ہے۔ اس لیے جو دوسرا والا، یعنی کہ انسان کتاب مقدس، بائبل مقدس کو تبدیل کرنے کی جرت نہ کرے، تو دوسرا والا امثال کی کتاب اس کے 30 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، مبادا وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو کیا ہے؟ جھوٹا ٹھہرے۔ جو کوئی شخص خدا کے کلام میں کچھ بڑھانا یا گھٹانے کی کوشش کرے گا، خدا کا کلام بتاتا ہے، بائبل بتاتی ہے، امثال کی کتاب میں سلیمان اپنی حکمت سے اس کو یوں قلم بند کرتا ہے کہ خدا کیا ہے؟ تنبیہ کرتا ہے کہ تو اگر اس میں سے کچھ گھٹائے یا اس میں بڑھائے تو کیا ہے؟ خدا کے حضور جب وہ تنبیہ کرے گا، جب وہ باقاعدہ طور پر تیری کلاس تنبیہ کرے گا تجھے، تو کیا ہے؟ جھوٹا ٹھہرے گا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے، آج روئے زمین کے اوپر جب کہ بنی انسان اس بات کے اندر ہے
کئی طرح کے لوگ کئی طرح کی باتیں بائبل مقدس کے مطابق کرتے ہیں کہ بائبل مقدس تبدیل ہو گئی ہے، بائبل مقدس میں یہ بات بڑھا دی گئی یا گھٹا دی گئی ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں سختی سے تعلیم دیتا ہے کہ کیا ہے، اس طرح کا گھٹانے یا بڑھانے والا کوئی بھی انسان جرت نہ کرے، بلکہ کیا لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے اس کے 22ویں باب کی 19ویں آیت میں، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ کیا کرے گا، نکال ڈالے گا۔ یعنی یہ کیا ہے، یہ باقاعدہ طور پر الرٹ کیا گیا ہے، یہ حکم دیا گیا ہے، یہ اس کے لیے سزا کے طور پر ہوگا اگر کوئی شخص جرت کرتا ہے کہ وہ خدا کے لا تبدیل کلام میں سے کچھ گھٹائے بڑھائے، اس میں سے کچھ نکال ڈالے یا اس میں اضافہ کرے۔ تو دو باتیں، پہلی بات زندگی کے درخت، جس کو جو ہے زندگی کا درخت، حیات کا درخت ہے، اور مقدس شہر جو آسمان پر، یعنی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، آسمانی بادشاہت کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں سے جو ہے اس کتاب کا ذکر ہے جن شہر کا اور اس درخت کا، اس میں سے خدا اس شخص کا جو یہ جرت کرے کہ اس میں سے کچھ نکال ڈالے یا بڑھائے یا گھٹائے، اس کا حصہ کیا ہے، اس میں سے نکال دے گا سزا کے طور پر، اور وہ کیا ہے، آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ امثال 13:13 میں لکھا ہے، اس کی جو ہے 13 کی آیت کے پہلے حصے میں، جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر کیا ہے، ہلاکت لاتا ہے۔ یعنی خدا کیا ہے، اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کی عظمت کرتا ہے۔ خدا کے سامنے اپنے ناموں سے، سب ناموں سے زیادہ عظمت اس کے کلام کی ہے، لیکن جو کلام کی تحقیر کرتا، اس کو حقیر جانتا ہے، اس میں سے کچھ گھٹاتا بڑھاتا ہے، یا اس میں جو ہے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے، یا کہتا ہے کہ اس میں تبدیل ہو گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے، تو بائبل بتاتی ہے کہ اپنے آپ پر وہ کیا ہے، ہلاکت لاتا ہے۔ اس لیے میرے سیسوں، بڑے محتاط رہنے کی اور خدا کے لا تبدیل کلام کی اہمیت کو جاننے کی اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آسمان، زمین، چرند پرند، سورج، چاند، ستارے، دنیا کا سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، ٹل سکتا ہے، تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا کلام جو آسمان پر قائم ہے وہ لا تبدیل ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی انسان یہ جرت کر سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ گھٹائے یا اس میں کچھ بڑھا دے۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرورت ہے اس بے دینی، نفسانی، شیطانی دور کے اندر ہمیں بڑا محتاط رہنا ہے۔ بائبل مقدس نہ صرف زندگی کا مکمل ضابطہ یاد ہے، بلکہ یہ مکمل ضابطہ نجات بھی ہے۔ اس کو پڑھنے سننے والے بننا چاہیے، اور اس کے تمام جتنے بھی ترجمے جس زبان میں ہو چکے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی زبان میں اس کو پڑھنا چاہے تو یہ تبدیل نہیں ہوا، بلکہ یہ تبدیل کر دیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیتا ہے۔ اس لیے آئیں ہم اپنی زندگی پر غور و خوض کریں، اور اس 2026 کے اندر یہ بات کو سوچیں کہ کیا ہم خدا کے کلام کو جو لا تبدیل ہے، اپنے قول و فعل میں، اپنی زندگی میں، اپنے گھرانوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے جو ہے پرسنل لائف میں، اپنی اسپرچل لائف میں ہم اس کو قائم رکھتے ہیں، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس 2026 میں اس بات پر غور و خوض کر کے خدا کے لا تبدیل کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں اور جو ہے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے
आप सबको सुनने वालों को बहुत बरकत दे और इस पर अमल करने का भारी फजल दे। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, यसू के पुरफजल नाम में तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए जो ला तब्दील है, और खुदावंद हम तेरे कलाम के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो आसमान पर अबद तक कायम है। और कोई शख्स, कोई इंसान, नबियों को हम मानते, रसूलों की कदर करते हैं, लेकिन कोई भी इंसान इसको तब्दील या इसमें बढ़ा या घटा नहीं सकता है। फजल दे कि तेरे ला तब्दील कलाम के ऊपर हम सब अमल करें और इस 2026 के अंदर अपनी जिंदगियों को तेरे कलाम के मुताबिक डालें और अपनी जिंदगियों को तेरे जलाल का सबब बनाते हुए रोए जमीन पर भी बाइस बरकत और आसमानी बादशाह के शहरी बनने। सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। सुनने वालों में अगर कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, मुसीबत ज़दा है, तो खुदावंद मैं तेरे ज़रूर दुआ करता हूँ तेरा खादम होते हुए, यीशु के नाम से उन्हें शिफा दे ताकि वो शिफा पाएं और तुझ में कायम रहे, तुझ में बढ़े और उनकी जिंदगियां तेरे जलाल का सबब बने। सुनने वालों को बरकत दे और अपने कलाम पर अमल करने का फजल दे। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी दुआ को सुन और कबूल फरमा। यीशु मसीह के जलाली नाम से ये दुआ मांगते सौंपा लेते हैं, आमीन। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे और चैनल को सब्सक्राइब करना और उसे लाइक करना और वॉच करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।